हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान होगा अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का और जुबैद साहब। और इस वीडियो का टाइटल है कब्र में सब जिंदा हैं तो फिर हड्डियाँ क्यों निकलती हैं। तो सही बात है, कब्र में जब जिंदा हैं तो फिर हड्डियाँ क्यों निकलती हैं और बाकी इसमें क्या है वो हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। देखो, एक बाजू वाला आ गया पट्ठा। नक्शबंदी साहब बहुत बोल रहे हैं आप जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। चलो एक काम करेंगे नक्शबंदी साहब, फूलबाग के कब्रिस्तान को जाएंगे, तुम सब्बल लाओ, मैं फोड़ा लाता हूँ, एक खबर खोदेंगे, कौन निकलता देख लेंगे, टेंशन खत्म। तुम इतने चीखा मार रहे हो, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। अपना सुन पट्ठा भी जोश में आ गया, चल रहे चल बोला, गया सब्बल लाया, उन्हें फोड़ा लाया, दोनों मिलके खोदे खोदे तो अंदर से हड्डियां निकले। हे नक्शबंदी साहब, उड़ रहा है, हड्डियां है हड्डियां, जिंदा है जिंदा है जिंदा है, चल रहा है हड्डियां है, कहाँ है जिंदा। अब आप भी शौक हो गए नहीं? होवे तो होवे बोलो ईमानदारी से, यही छे सुन्नी, यही भोलापन है सुन्नी का। अरे हाँ यार, वो सही भी हड्डियां निकले ना, इन्होंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोले जब से जिंदा है हड्डियां, 3 महीने का मुर्दा है, 3 महीने में हड्डियां निकल गए। इन्होंने कबके की क्या आगे ला के 600 साल पुराने बुजुर्ग जिंदा जिंदा है। नक्शबंदी साहब का मामला भी अगलम बगलम दिख रहा भाई। बाजू वाला चलो सबको बोला चलो, तो आधी टॉपिक हुई है, अब आधी सुन लेंगे इंशाल्लाह। अब कोई भी नहीं जाना, पूरी सुने तक। हाँ सुभान अल्लाह, पूरी सुनो। अब खबर खोदे तो हड्डियां कहीं को निकलते, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कहता। ये बाजू वाले हौले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते, नक्शबंदी साहब अपनी तरफ से डालते रहते। बोले हौले तू पूरी तकरीर कभी सुनाई चिना ना रहे दीवाने, वो अपने पट्टे बीच बीच में के थोड़ा थोड़ा निकाल के डालते हैं, वही सुन लेके पुकारा कर लेता, चीखा मार लेता, क्या क्या की कर लेते रहता हौला। नहीं नहीं, अंदर से आवाज़ा निकालता, भरभरा लट्ठू। बात पूरी सुना तो तेरे को मालूम होता। खुदा की कसम हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, वही कहते हैं जो मदीने वाला नबी कहता है, वही कहते हैं जो कुरान हदीस इस्लाम कहता है। अब सुनिए, ये तो आधी बात हो गई, जिंदा है मगर खोदे तो फिर मुर्दा कहीं को निकल रहा। अब ये कॉन्सेप्ट ये भी समझ जाइए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। कितने? जोर से बोलो। 2 जिस्म। एक जिस्म अल्लाह ने दे के दुनिया में भेज दिया, ये जिस्म हमारा। इस जिस्म को कहते हैं जिस्म कसीफ। क्या कहते हैं बोलो? याद रख लो, कल बैटिंग करने काम में आता। उन्हें सब्बल लाता नहीं, फोड़ा लाता नहीं, अपन काम पहचान दे सकते उसका। जिस्म कसीफ, ये जो जिस्म है हमारा, ये जिस्म कसीफ है, जिस्म कसीफ। अल्लाह ने ऐसा ही हू बहू सेम टू सेम एज इट इज हमारा एक और जिस्म बना के रखा हुआ है ऊपर। ऊपर है अल्लाह के पास, उसका नाम है जिस्म लतीफ। क्या है बोलो? हू बहू ऐसी चाहे आप जैसे है ना, वही सी चाहे उन्हें भी एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। रसूल अल्लाह ने फरमाया उसका नाम है जिस्म लतीफ और इसका नाम है जिस्म। अब ये जिस्म लतीफ जिस्म कसीफ में क्या फर्क है ये भी सुन लीजिए। जिस्म कसीफ से पसीना निकलता, बदबू आती। जिस्म कसीफ से बलगम निकलता, जिस्म कसीफ पे मच्छर बैठता, जिस्म कसीफ पे मक्खी बैठती। जिस्म कसीफ को एक मर्तबा काट दो, पूरी दुनिया मिलके फिर इसको नहीं जुड़ा सकती। वैसा बोले तो गर्दाना काट दे रहे हैं आजकल, हैदराबाद में फुल चल रहे हैं मर्डर। नहीं, उस्मानिया दवाखाने लग गए, चलो वहां पे चल बे चल,
آئندہ سے نہیں کرنا. ہاں چل. ایک مرتبہ ہاتھ کٹ گیا تو پھر اس کو کوئی بھی جوڑ, ایک مرتبہ اگر پیر جسم سے جدا ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی جوڑ نہیں سکتے. ایک مرتبہ گردن کٹ گئی تو پھر اس کو کوئی بھی جوڑ. یہ جسم کثیف ہے, اور جسم کثیف کا سایہ پڑتا چھاؤں. آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم لطیف بڑا خوشبودار ہوتا ہے. ابھی حضور جسم لطیف کی تعریف کر ہی رہے تھے, صحابی نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, کیا آپ کے رب نے آپ کے بھی 2 جسم بنائے؟ ہائے 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 ہائے, قربان جاؤ نوجوانوں اس صحابی پر, پوچھ کے مسئلہ حل کر دیے. تو صحابی کے پوچھنے پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں نہیں صحابی, میرے رب نے میرا صرف ایک ہی جسم بنایا ہے, اور وہ جسم لطیف ہے. اللہ نے میرا جسم کثیف نہیں بنایا, کیونکہ جسم کثیف میں عیب ہے. اللہ نے مجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. نعرے غوث, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نور شان دکن سبحان اللہ. کہا میرے رب نے میرا صرف جسم لطیف بنایا ہے, جسم کثیف میں عیب ہے, اور میرے رب نے مجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. اسی لیے حضور کے جسم اقدس پہ مچھر نہیں بیٹھتا تھا, کیونکہ حضور جسم لطیف والے تھے. حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, کیونکہ حضور جسم لطیف والے تھے. حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا, حضور کا سایہ, کیونکہ حضور جسم لطیف والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بلغم نہیں آتا تھا, کیونکہ حضور جسم لطیف والے تھے. حضور کو پسینہ تو نکلتا تھا مگر اس میں خوشبو آتی تھی, کیونکہ حضور جسم لطیف والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما دے 8 دن تک وہاں سے خوشبو مہکا کرتی تھی, کیونکہ حضور جسم لطیف والے تھے. یہ ساری خوبیاں جسم لطیف کی ہے. تو اب یہاں سے روح نکل جاتی ہے, یہاں سے روح, تو آپ جو ڈولے میں لے کے جا رہے ہیں نا وہ جسم کثیف ہے. آپ جو خبر میں دفن کر رہے ہیں نا وہ جسم لطیف ہے. مسلمان اس کو زمین میں گلا دیتے ہیں, ہندو اسے جلا دیتے ہیں, عیسائی اسے سڑا دیتے ہیں. عیسائی اپنے جسموں کو سڑا دیتے ہیں, ہندو اپنے جسموں کو جلا دیتے ہیں, مسلمان اپنے جسموں کو گلا دیتے ہیں زمین میں ڈال کر. ہر ایک کا کانسیپٹ الگ ہے. تو اب جسم کثیف سے روح نکل گئی, سبل لے جا کے نے بازو والا کھودا تو جو ہڈیاں نکلے نا وہ جسم کثیف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جسم کثیف ہے. یہ جو روح نکالی جاتی ہے تو جسم کثیف میں واپس نہیں ڈالی جاتی, وہ جسم لطیف میں ڈالی جاتی ہے. کہاں ڈالی جاتی ہے؟ جسم لطیف میں ڈال کے وہ جسم لطیف کو خبر میں بٹھا دیا جاتا, خبر میں رکھ دیا جاتا, جسم لطیف کے ساتھ خبر میں رکھتے. تو پھر آپ پوچھیں گے پھر مولانا کھودے تو پھر وہ جسم نہیں دکھانا؟ جسم لطیف نہیں دکھتا, جسم لطیف نہیں دکھتا. جیسے فرشتے چھپے ہوئے ہیں, جیسے جنات چھپے ہوئے ہیں, اسی طرح اللہ نے خبروں میں جسم لطیف کو بھی ظاہر ہونے سے محفوظ کر دیا. کیونکہ اگر جسم لطیف دکھ گیا تو پھر نماز کوئی بھی نہیں چھوڑتا. اماں اتنی خطرناک پیٹائی ہو رہی, نکو رے بھائی پڑھ لینا اچھا ہے بولتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, جسم لطیف کو چھپا کے رکھ دیے. اب ایک اور مثال دے دوں سمجھانے کے واسطے, ذرا اچھا آسانی سے جو ہے اندر بات اتر جانا, اس لیے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ایک صاحب جنگل کو گئے, شیر آیا, خون چوس لیا, گیدڑ آیا, چمڑی کھا لیا,
کتا آیا کچھ کھا لیا, انہیں آیا کچھ کھا لیا, انہیں آیا کچھ کھا لیا. انہوں تھے بڑے خطرناک. عذاب کہاں ہونا؟ شیر کے پیٹ میں, گیدڑ کے پیٹ میں. ان کی تو باڈی ہے ہی نہیں نا جی, ان کی تو باڈی ہے ہی نہیں. کشتی سے ایک صاحب سفر کر رہے ہیں حیدرآباد ٹو دبئی, وشاکھاپٹنم کے سمندر سے بیٹھے کشتی میں دبئی کو جا رہے, رستے میں انتقال ہو گیا. 15 دن تک تو باڈی کشتی میں سڑائیں گے نہیں. حکم شریعت کیا ہے؟ نماز جنازہ کشتی میں پڑھو, رسیاں بن کے پانی میں چھوڑ دو. ادھر سے ایک مچھلی آئی, ناک لے لی, انہیں آئی آنکھ لے لی, انہیں آئی انگلی کھا لی, انہیں آئی پیٹ کھا لیا, انہیں آئی یہ کھا لیا. عذاب کہاں ہونا؟ مچھلی کے پیٹ میں. انہیں بولیں گے اے اللہ اتنے خطرناک کو بھیجا یہاں پہ. عذاب مچھلی کے پیٹ میں نہیں ہوتا, وہ تو جسم کثیف ہے, اس کا کام ختم. اب روح جسم لطیف میں منتقل کی جاتی ہے, حساب کتاب جسم لطیف پہ ہوتا ہے. حساب کتاب کس پہ ہوتا؟ جسم لطیف پہ ہوتا. اب سنو پاور کی بات, عظمت کی بات, بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. جسم لطیف اتنا پاور والا ہے, سب کا اتنا پاور والا ہے. یہاں ہے نہیں چندران گٹا پھول باغ میں, اس کو اگر امریکہ کو پہنچنا ہے 1 سیکنڈ لگتا, اتنا پاور والا ہے نہیں. اس لیے ہم لوگ بولتے المدد یا غوث اعظم. یہ حوالہ مسئلے کو سمجھا ہی نہیں, اس لیے شرک 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 پکارا پاگل. جسم لطیف پاور والا ہے, انہیں اگر چاہا جسم لطیف تو بغداد شریف سے حیدرآباد 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ سکتا. یہ ہے جسم لطیف کا پاور, پہنچ بھی سکتا. اس کی سماعت کا یہ عالم ہے جسم لطیف کا, کہ اگر کوئی حیدرآباد سے کہے یا نبی سلام علیکہ, تو مدینے میں رسول اللہ اپنی مزار اقدس میں حیدرآباد کے غلام کے سلام کی آواز بنفس نفیس خود سنتے ہیں, کیونکہ حضور جسم لطیف کے ساتھ ہیں. یہ ہے جسم لطیف کا پاور. سمجھے ہی نہیں, معلوم ہی نہیں ہے دیوانوں کو مذہب کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے. گھنٹے باتیں کرتے رہتے خالی. ایک صاحب میں پوچھے, وہ مائک کی آواز ہمارے گھر تک نہیں آ رہی تھی, مدینے کو جاتی کیا؟ میں بولا ہولے, وہ مائک تیرے واسطے لگائے رے, مدینے والے واسطے نہیں لگائے. مائک تیرے واسطے لگائے, پھر بھی تو بد نصیب ہے, تیرے گھر تک آواز نہیں آ رہی. مگر میرے مصطفیٰ کو سنانے کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے. میں تو نماز میں جب پڑھتا ہوں, میرے بازو بیٹھنے والا دوسرا نمازی نہیں سنتا, مگر آمنہ کا لال قبر میں لیٹ کر سن لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. کون سمجھائے ان جاہلوں کو؟ بس نکل گئے جاہلوں کی طرح. بزرگوں پہ اعتراض, آنکھوں پہ اعتراض. جسم لطیف کی یہ شان ہے, لمحوں میں پہنچ بھی سکتا ہے, کروڑوں میل دور کی آواز سن بھی سکتا ہے. اسی لیے ہم المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں. غوث پاک جسم لطیف کے ساتھ خبر میں ہے, سنتے بھی ہیں, اور اگر ارادہ فرمائے تو پہنچتے بھی ہیں. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سرکار آتے ہیں, کبھی کسی کے خوابوں میں آتے ہیں, کبھی کسی کی محفلوں میں آتے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں آتے ہیں. محبت تو کرو کبھی سرکار سے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہر امتی کی خبر میں دکھایا جائے گا. دکھا کے پوچھیں گے حاضر رجل, یہ ذات اقدس, یہ مرد کامل کے بارے میں بتا کیا کہتا تھا. ما کنت تقول فی حاضر رجل. ہر خبر میں آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, مسئلوں کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام ہے. تو اب سنیے, جسم لطیف پاور والا,
کافر کو بھی دیا گیا جسم لطیف خبر میں، مسلمان کو بھی دیا گیا، گنہگار کو بھی دیا گیا، سیاکار بدکار کو دیا گیا۔ جسم تو پاور والا ہے مگر روح گنہگار کی ہے، سیاکار کی ہے، کافر کی ہے، بدکار کی ہے، شرابی کی ہے، زانی کی ہے، جواڑی کی ہے، کبابی کی ہے، پاپی کی ہے۔ مدرسے کے نام پہ زکوٰۃ کے پیسے لا لا کے لوٹ لوٹ کے زکوٰۃ کا مال خود کھا گیا، اتنا خطرناک ہے۔ تو ایسے پاپیوں کی روح جب جسم لطیف میں ڈالی جائیں گی تو وہ روح کی کثافت و غلاظت کی وجہ سے وہ جسم لطیف کا پاور کمزور ہو جائے گا، خاموش خبر میں بیٹھ جائیں گا، وہ جسم لطیف خاموش خبر میں بیٹھ جائیں گا، اس کی وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے، انووا کار ہے، یہاں سے لے کے نکلے تو کشمیر تک چلتی انہیں، بولو جی چلتی نہیں چلتی؟ شرط ہے ڈیزل ڈالنا، گیس کا تیل ڈالے تو چندران گٹے کے باہر بھی نہیں جاتی، نہیں چندران گٹے کے باہر بھی نہیں جاتی۔ حالانکہ گاڑی تو پاور والی ہے مگر ڈیزل خراب ہے، فیول خراب ہے، فیول کی وجہ سے، گیس کے تیل کی وجہ سے اب وہ گاڑی کی پوری پاور، پوری صلاحیت، پوری قابلیت مردہ ہو گئی۔ اسی طرح جسم لطیف تو پاور والا ہے مگر جو روح ڈالے وہ خراب ہے، تو جسم لطیف کمزور ہو کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن جب جسم لطیف بھی پاور والا اور روح بھی اللہ والی، جسم لطیف بھی پاور والا، روح بغداد والے کی ہو جائے، جسم لطیف پاور والا روح اجمیر والے کی ہو جائے، جسم لطیف پاور والا روح بابا شرف الدین کی ہو جائے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ روح بھی پاور والی، وہ جسم بھی پاور والا، جب دونوں مل جائے، غلام آواز دے تو بغداد سے غوث اعظم کی روح آتی ہے، اجمیر سے غریب نواز کی آتی ہے، اور یہاں سے بابا شرف الدین کی روح آ جاتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، مسئلے کو سمجھنا، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے۔ کسی بھی آپ مکتب فکر کے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، ضروری نہیں ہے سنیوں سے پوچھنا، کل جا کے پوچھئے احمد نقشبندی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے دو جسم بنائے ہیں، ایک جسم لطیف ہے اور ایک جسم کثیف ہے، یہ کیا کانسیپٹ صحیح ہے؟ آپ کو پوری داستان مل جائے گی، دین سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو ہر پیر اور جمعرات اس کا درود مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ فرمائے، جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے بنفس نفیس میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں۔ جب ہم یہ دو حدیثیں پڑھے، سرکار سید شاہ طاہر رضوی القادری صدر الشیوخ جامع نظامیہ، ہمارے استاذ محترم، ہم ان سے پوچھنے لگے، حضرت یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراری، ایک حدیث میں حضور بول رہے ہیں پیر اور جمعرات کو درود پہنچتا، ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں خود درود سنتا ہوں، اگر پہنچتا ہے تو سنتے کیسا؟ اگر سنتے ہیں تو پہنچتا کیوں ہے؟ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے ٹکراری۔ تو حضرت قبلہ مسکرا کر فرمانے لگے، کہا بچوں، جو درود تم چلتے پھرتے پڑھتے ہو نا، گاڑی چلاتے چلاتے درود پڑھ رہے ہو، دکان پہ بیٹھے بیٹھے درود پڑھ رہے ہو، دوستوں کے درمیان میں کھڑے کھڑے درود پڑھ رہے ہو، ولیمے کی دعوت میں بیٹھے بیٹھے درود پڑھ رہے ہو، فرماتے ہیں یہ درود حضور سنتے نہیں ہیں، یہ پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جب تم مسجد میں بیٹھے ہو یا گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھے ہو یا تنہائی میں بیٹھے ہو، توجہ الی الرسول کیے ہوئے ہو، سرکار کی طرف متوجہ ہو گئے ہو اور اب درود پڑھ رہے ہو، تو یہ درود پہنچایا نہیں جاتا، یہ آمنہ کا لال خود سنتا ہے۔ یہ ہوتی ہے جسم لطیف کی شان، جسم لطیف کا پاور۔ میرے پیارے بھائیوں،
अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। दीन समझ का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, बेअदबी का नाम दीन नहीं है, गुस्ताखी का नाम दीन नहीं है, शरारतों का नाम दीन नहीं है, बुजुर्गों पे एतराज़ करने का नाम दीन नहीं है, औलिया अल्लाह की इनकार करने का नाम दीन नहीं है, नबी की अजमत को झुटलाने का नाम दीन नहीं है। मानने का नाम दीन है, समझने का नाम दीन है। औलिया अल्लाह, उलमा, सुलहा की सोहबतों में बैठने का नाम दीन है। अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का ये बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए। और नक्शबंदी जी ने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी हैं। जो कब्र में सारा खेल रूह का ही होता है और इंसान रूह ही से सब कुछ होता है। और नबी के लिए बताया कि दुरूद पढ़ना चाहिए और उनके लिए दुरूद ले जाया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और नक्शबंदी जी का ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।